السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا اللہم انا نسألک علما نافعا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا، مرنے کے بعد زندہ کرنے کا، اور پھر کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ذی روح یعنی روح والی مخلوق ہیں، یہ ایک غیبی جہان سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں، کچھ وحی کے ساتھ مقرر ہیں، کچھ بارش اور نباتات کے ساتھ، کچھ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے ساتھ، کچھ ہواؤں اور بادلوں پر، کچھ اعمال لکھنے پر، کچھ جنت میں کام کرنے والے، کچھ جہنم میں کام کرنے والے۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں، اس لیے انہیں مرسل کہا گیا ہے۔ یہ انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں، ان کے اندر قوت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ ہے۔ ہمیں ان کی تعداد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، مگر آسمان میں 1 انچ جتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجدے میں نہ مصروف ہو۔ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاقی صفات بھی بہت پائی جاتی ہیں، خاص طور پر یہ کہ یہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالتے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے ہیں اور ہر کام کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے انہیں پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے ساتھ انسانوں کا ذکر فرمایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی اے نبی اس وقت کو یاد کریں اور اپنی قوم کو یہ قصہ سنائیں جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ یہاں آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا ہے اور وہ یہاں تمام انسانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ انسانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ خلافت تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہاں پر خلیفہ سے مراد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرے گا۔ دوسرا معنی ہے پچھلے لوگوں کا جانشین۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات تھے، انسانوں نے جنوں کے بعد زمین کی باغ ڈور سنبھال لی، تو حضرت آدم علیہ السلام جنات کے بعد آنے والے تھے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنات کے پیچھے یعنی ان کے بعد آنے والے تھے۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ اس معنی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے۔ صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکم اور ذمہ داریاں دے کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ اس منصب کو پا کر کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ،
اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ پھر سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ فرشتوں کو بتایا کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھیج رہے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو کیا تو اس زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی ان کو بنی آدم سے کوئی حسد تھا، کیونکہ ان کے اندر کوئی بھی منفی احساسات نہیں پائے جاتے، بلکہ ان کا سوال انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنا تھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آخر بنانا کیوں چاہتا ہے۔ فرشتوں کا خیال تھا کہ انسان میں بعض افراد ایسے ہوں گے جو دنیا میں خون بہائیں گے اور فسادات کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کہاں سے معلوم ہوا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا؟ تو کچھ علماء کرام کا خیال ہے کہ فرشتوں کو لوح محفوظ سے پتہ چلا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے پچھلی ہسٹری سے یہ دلیل حاصل کی، یعنی پچھلی تاریخ سے انہیں یہ پتہ چلا، کیونکہ انسانوں سے پہلے زمین میں جنات تھے اور انہوں نے زمین میں بہت زیادہ فساد کیا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات کسی خاص ذریعے سے پتہ چلی یا انسانی طبیعت کے پیش نظر انہیں یہ پتہ چلا، کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان گوندھی ہوئی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا جائے گا، اور یہ کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے ہی یہ بات سمجھ لی کہ خلیفہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خود ہی لوگوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا، مظالم کی روک تھام کرے گا اور حرام کاموں اور گناہ کی باتوں سے روکے گا۔ تو فرشتوں نے عرض یہ کی کہ اے اللہ، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں تیری حکمت کیا ہے؟ حالانکہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خرابیاں پیدا کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے۔ اگر اسے پیدا کرنے سے تیرا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کرے تو ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہم تیری نماز پڑھتے ہیں اور تیری کسی قسم کی نافرمانی ہم نہیں کرتے، تو پھر تو ہم پر کیوں اکتفا نہیں کرتا؟ تسبیح کا مطلب ہے پاک قرار دینا، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، ہر طرح کی برائی سے پاک ہے، ہر طرح کی کمی سے پاک ہے، اس کے کمال میں، پرفیکشن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ مخلوق کی مماثلت سے بھی پاک ہے، یعنی اس میں مخلوق کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو صرف پاک نہیں قرار دیتے بلکہ ساتھ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ تقدیس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بری قرار دینا، یعنی خالی کرنا۔ تسبیح کے معنی ہے نامناسب چیز کی نفی کرنا، اور تقدیس کے معنی ہے شایان شان چیز کو ثابت کرنا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی شان کو ثابت کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تقدیس کرنا اور پاکی بیان کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ فرشتے ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں ویسے فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ کلام افضل ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے، اور تم اس مصلحت کو نہیں جانتے کہ میں ان میں انبیاء پیدا کروں گا، میں ان میں اپنے رسولوں کو مبعوث کروں گا، ان میں صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، مقربین، علماء، عاملین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس سے محبت کرنے والے اور انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے بھی ہوں گے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے جب رب تعالیٰ کے پاس اس کے بندوں کے اعمال لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اس لیے کہ فرشتے ہمارے پاس نماز فجر اور عصر میں آتے اور جاتے ہیں، کچھ فرشتے آتے ہیں اور دوسرے اعمال لے کر چلے جاتے ہیں۔
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی جلالی شان کے ساتھ یہ فرمایا کہ یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ حکمت میں ہی جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے باقاعدہ کلام کرتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ارکان اسلام میں سے ہے۔ اللہ نے اپنے بعد فرشتوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ غیبی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ زمین کے انتظام کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کیونکہ خلیفہ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ خلیفہ امیر ہوتا ہے اور معاملات کو سنبھالتا ہے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ خون بہانے اور فساد کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ فرشتے فساد کو اور خون بہانے کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس آیت سے تسبیح کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ تسبیح کرنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور میزان بھاری ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تسبیح سونا چاندی خرچ کرنے اور جہاد سے افضل عمل ہے اور اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے اور اس عمل کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے درجے بلند کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔